وہاں میں نے یہ کہا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق میں انسان ایک بڑی عجیب مخلوق ہے. کیوں صاحبان میں ٹھیک کہتا ہوں کہ اپنے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھتا. انسان سے لڑتا ہے, فرشتوں سے لڑتا ہے. حد یہ ہے کہ یہ خدا سے بھی لڑتا ہے. خدا کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تمام اللہ کی مخلوق میں صرف یہ مخلوق ایسی عجیب ہے کہ یہ خدا کو خدا نہیں مانتی. یہ کہتی نہ, ہم تو اسے خدا مانیں گے جسے ہم خود بنائیں, اپنے بنانے والے کو نہیں مانیں گے. یہ اس کی ذلت کی انتہا ہے. نہ ماننا تو خدا کو نہ ماننا, اور ماننے پہ آنا تو پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے. یہ انسان کی حالت ہے. میں نے ہندوستان میں دیکھا ہے بڑے بڑے قابل دماغ جن کی قابلیت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. مثلاً جواہر لال نہرو, بتائیے اس کے قابل ہونے میں کسی کو شک ہے؟ بڑا قابل شخص تھا. اس نے تقریر کرنی تو دنیا بھر نے اپنے ریڈیو لگا دینے, کیا کہے گا. جب تقریر کر کے گھر آنا, وہی قابل آدمی, وہی لائق آدمی, تو گھر آ کے ایک پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی. بابا پنڈت صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ یا تو اتنا علم یا اتنی جہالت, اس پتھر نامراد کو پوج رہے. تو اس نے یہ جواب دیا کہ آپ کی غلط فہمی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئی. ہم اس پتھر کو نہیں پوجتے. پھر کسے پوجتے ہو؟ کہ ہم سرو شکتیمان کو پوجتے ہیں, نراکار کو پوجتے ہیں, پرم آتما کو پوجتے ہیں, پرم ایشور کو پوجتے ہیں, جن کے معنی ہے اللہ. پھر یہ پتھر کیوں سامنے رکھا ہے؟ کہ ہم گنہگار ہیں, اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم نے اس پتھر کو وسیلہ بنایا ہے, اس کی آڑ میں اللہ کے سامنے چلے جاتے ہیں. بابا پتھر کو کیوں وسیلہ بنایا ہے؟ کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم کتنے ہی گنہگار. یہ پتھر بے گناہ ہے, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. یہاں تو میں بھی قائل ہو گیا ایمان سے کہ بے گناہ کو وسیلہ بنایا نا. کسی گنہگار کو وسیلہ بنانے سے تو پتھر پوجنا اچھا. ہاں بے گناہی کی بات ہے, شکل کی بات ہے, انسانیت کی بات. انسان کی سمجھ انسان کو اب تک نہیں آئی کہ یہ کیا ہے, کیا بنے گا, کیا ہوگا. اب میں سن رہا ہوں, ان بہرے کانوں سے سنتا ہوں کہ انسان چاند میں جا رہا ہے. جا رہا ہے, ان بچوں کو پتا ہوگا, مجھے تو پتہ نہیں. کہتے ہیں کہ چاند میں جا رہا ہے. جب سے اس نے چاند میں جانا شروع کیا ہے تو روز فرشتے میٹنگ کرتے ہیں. ان میں آپس میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ خدا خیر کرے, جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے, اللہ جانے کہاں پہنچے گا, کیا بنے گا, کیا ہوگا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو انسان کو سمجھ لے اسے خدا کی معرفت میں آسانی ہو جائے. یہ سمجھ میں آنے والا معمہ نہیں انسان, عجیب چیز ہے. یہ روز سنیما میں, تھیٹر میں اور کیا ہوتا ہے, مصنوعی بادشاہ, مصنوعی وزیر, سب مصنوعی لوگ ہوتے ہیں. اور دنیا ہے کہ دیکھنے کو چلی جا رہی, پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور جا کے دیکھتے بھی ہیں. بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ ایک فرضی مصنوعی بادشاہ ہے, اسے دیکھ رہے ہیں. اگر اصلی بادشاہ ہو تو نہ جائیں, نقلی بنا ہوا ہو تو بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے, مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. تو مجمع کے اکٹھا ہونے سے یہ نہ سمجھو یہ حق ہے, ہر مصنوعی کے گرد اکٹھا ہو جاتا ہے, ہر فرضی کے گرد اکٹھا ہو جاتا ہے. اس نے مصنوعی خدا بھی بنائے, پتھر کے بنائے, مٹی کے بنائے, لکڑیوں کے بنائے. رفتہ رفتہ اس نے انسان کو خدا بنا لیا. تو بھائی ایسے انسان گزرے ہیں یا نہیں جن کو خدا بنایا؟ گزرے ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے آدم کی نسل میں 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہیں انسانوں نے خدا کہا. میں یہ نہیں کہتا وہ خدا تھے نا, توبہ, انسانوں نے انہیں خدا کہا ہے. 4 آدمی میرے ذہن میں ہیں, آپ کو اگر اور معلوم ہو تو ہوگا. میرے ذہن میں صرف 4 آدمی ہیں جنہیں انسانوں نے خدا کہا. ان 4 کے نام, پہلا نمرود, یاد رکھیں گے نا آپ, پہلا نمرود, دوسرا فرعون,
تیسرا شداد، چوتھا علی۔ ان چار کو دنیا نے خدا کہا۔ ان چار میں کا پہلا نمرود، دوسرا فرعون، تیسرا شداد، چوتھا علی۔ ان چار کو دنیا نے خدا کہا ہے، اور پانچواں آدمی مجھے کوئی یاد نہیں۔ اب آپ کی مرضی، چاہے چاروں کو یکساں سمجھیں چاہے کچھ فرق سمجھیں، بہنوں ان چار کو دنیا نے خدا کہا ہے۔ ان میں کیا فرق تھا؟ بظاہر یہ فرق تھا کہ پہلے تین یعنی نمرود، فرعون، شداد لوگوں کو کہتے تھے ہمیں خدا کہو، نہیں کہو گے تو ہم قتل کر دیں گے۔ لوگ قتل سے ڈر کے انہیں خدا کہتے تھے۔ اور چوتھا کہتا تھا خبردار مجھے خدا نہ کہنا، کہو گے تو قتل کر دوں گا۔ یہ فرق ہے یا نہیں؟ قتل سے ڈر کے خدا کہنا اور بات ہے، اور قتل ہو کے خدا کہنا یہ اور بات ہے۔ یہ لمبی بات ہے، مجھ میں طاقت نہیں ساری بات کہنے کی۔ کیوں میرے عزیز بچوں، دوستوں، بزرگوں، وہ انسان اعظم، وہ عالی دماغ و عالی ظرف انسان جو لوگوں کے بنائے سے خدا نہیں بنتا، وہ لوگوں کے بنائے سے خلیفہ بنے گا، بادشاہ بنے گا۔ انسان کی عادت ہے اگر اسے کچھ بنایا جائے تو وہ بن جاتا ہے۔ تو میں اپنی بات بتاؤں، میری گواہی دیں گے وہ حضرات جو میرے ساتھ یہاں رہے ہیں 40-45 سال۔ جب میں شروع میں ممبر پہ بیٹھا تو کسی نے مجھے کہا قبلہ، میں کہا توبہ 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 توبہ، میں قبلہ نہیں ہوں، مجھے نہ کہنا۔ پھر کسی نے پھر اسے ٹوک دیا۔ جب 2-4 مہینے گزرے لوگ کہتے رہے تو میں چپ ہو گیا کہ شاید ہوں ہی۔ اس طرح بن جاتے ہیں بننے والے، لوگ بنا دیتے ہیں۔ اور 2-4 سال گزرنے کے بعد تو یہ حالت ہو گئی کہ کوئی نہیں کہتا تو برا معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح اب پنجاب میں مجھے محبت سے قبلہ کہتے ہیں۔ میں پنجاب میں قاف کی جگہ کاف بولا جاتا ہے، قبلہ کی جگہ قبلہ کہتے ہیں، اور بڑے پیار سے کہتے ہیں کی بلا ہے، مجھے کہتے ہیں، میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں۔ چلو بنایا تو صحیح۔ اس طرح بن جاتے ہیں بننے والے۔ لوگوں نے خدا بنایا، بن گئے۔ نمرود کو پتا تھا میں خدا نہیں ہوں، مگر لوگ جو کہتے تھے چلو کہتے جو ہیں ٹھیک ہے۔ فرعون کو پتا تھا میں خدا نہیں ہوں، مگر لوگ جو کہتے تھے۔ یہی نمرود جو خدا بنا بیٹھا تھا، پتہ نہیں کس شان کا دربار ہوگا، اللہ جانے کتنی شان و شوکت ہوگی۔ آخر خدا جو بن گیا تھا اس کے دربار میں ایک بیچارہ غریب آدمی، غریبانہ لباس پیش ہو گیا، ابراہیم نامی۔ اب کہاں وہ شہنشاہ، کہاں یہ غریب آدمی؟ ان کا تو خدا ہے کہ ہاں میں خدا ہوں۔ کہ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ یہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ تو بہت الذی کفر کا یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھائیو؟ اگر وہ نکال دیتا مغرب سے پھر کیا ہوتا؟ اگر وہ مغرب سے سورج نکال دیتا تو اسے خدا ماننا پڑتا یا نہیں؟ ابراہیم کے ماننا پڑتا یا نہیں؟ حضرت ابراہیم سے جا کے کہو قبلہ اپنی بات پہ قائم رہنا۔ آپ نے خود کہا ہے مجمع کے سامنے کہ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ اب جو مغرب سے نکال دے، مغرب سے سورج کو پلٹایا، نکالا، مگر کمال یہ کیا کہ اس سورج کے واپس کرنے سے پہلے نماز قضا کر دی۔ ادھر سورج پلٹا، ادھر نماز شروع کر دی، تاکہ سورج کے مغرب سے نکلنے میں لوگ مجھے خدا نہ کہہ دے، عابد کہیں، معبود نہ کہیں، عبادت نماز شروع کر دی۔ بہر نو کہ ہر ایک کی نقل انسان نے اتاری، خدا کی، رسول کی، امام کی، سب کی، مگر ایسا کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا جو حسین بن کے دکھا دے۔